آج کا یہ ہمارا جو لیکچر ہے یہ 6 کلاس سائنس لائسن سے یہ چل رہا ہے اور اس کا اور یہ کلاس 6 کا ہے اسٹرکچر آف لیف از ویل سیوٹیڈ فار فوٹوسنتھیسس. اب یہ اسٹرکچر جو ہے نا پتے کا وہ کیسے بہتر ہے. میں آپ کو ایک اسٹرکچر یہاں پہ 2 اسٹرکچر ہے, ایک چھوٹا سا پتا ہے ایک وہ بڑا زیادہ پتا ہے. یہ دیکھ لیں یہ ایک ہم نے یہ اسکیچ ادھر بنایا, یہ لائٹ ہے, یہ سن لائٹ, یہ سن ہے, یہ سورج ہے, یہ اس کی لائٹ پڑتی ہے کس کے اوپر, یہ پتے کے لیف کے اوپر پڑتی ہے, یہ لیف ہے. تو اس میں کیا اس کو واٹر دیا جاتا ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ دی جاتی ہے, یہ واٹر بھی اس کے اندر جا رہا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ان ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ کلوروفل ہے لیف کے اندر, یہ کیا گلوکوز بنتا ہے اور اس کے بعد آکسیجن جو بنتی ہے, جو آکسیجن بنتی ہے یہ باہر کی طرف ریلیز ہو جاتی ہے, گلوکوز بھی باہر کی طرف یہ آتا ہے. تو یہ چیز ہے, یہ پروسیس ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک اسٹرکچر اور بنایا اسٹومیٹا, امپورٹنٹ فار گیس, اور یہ کیا ہے یہ اسٹومیٹا بھی میں نے بنایا. اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پتا ہے, ایک بڑا پتا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے, تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کس طرح یہ پروسیس ہے, یہ پروسیس ہے. اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا پتا ہے, اس میں یہ ہم نے پہلے بھی اس اسٹیپ کو پڑھا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ویل سیوٹیڈ فار فوٹوسنتھیسس. ایک بڑا لیف ہے, ایک چھوٹا سا ادھر بھی ہم بناتے ہیں, چھوٹا سا لیف ادھر بھی ہم یہ بناتے ہیں, یہ چھوٹا سا لیف ہے. تو یہ بھی دیکھ لیں اس طرح, یہ بھی اس کے پروسیس کے لحاظ سے یہ بھی گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ ہے جو کہ زمین کے اوپر, اور یہ بھی گراؤنڈ ہے. اور اس کے انڈر دا گراؤنڈ یہ زیر زمین, اور یہ بھی انڈر دا گراؤنڈ ہے, انڈر دا گراؤنڈ زیر زمین. اور یہ دیکھ لیں اس کا یہ کیسے یہ پروسیس بن رہا ہے, یہ مناسب یہ اس میں یہ کیا روٹس ہیں, روٹس, اور یہ کیا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے باریک باریک لائنیں سی ہیں جس کو ہم نے روٹ ہیئرس کا نام دیا, روٹ ہیئرس. اور یہ بھی اس کی چھوٹی چھوٹی چیز جس کو ہم نے روٹ ہیئرس کا نام دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا لیو ہے, کیسے یہ زائلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ سیل, یہ مردہ سیل کے اوپر ہے. یہ فلوئم PL, یہ اس کو ہم کہتے ہیں لیونگ سیل, اور یہ لیونگ سیل ہے, یہ ڈیڈ سیل ہے. اسی طرح دیکھ لیں ادھر جو ہے یہ کیا ہے, یہ لیونگ, یہ زائلم ہے, زائلم ہے, ڈیڈ سیل, ڈیڈ سیل. اور یہ کیا ہے فلوئم, اور لیونگ سیل کا نام دیا, یہ لیونگ سیل ہے. لیونگ سیل کے اندر دیکھ لیں کہ یہ فضا کے اندر یہ کیا ہے, یہ دو, ایک چھوٹا سا پتا ہے, ایک میں نے بڑا لیو بنایا. یہ چھوٹے سے لیو کے اندر اس میں کیا ہے, اس میں تھوڑے سے اسٹومیٹا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے اسٹومیٹا ہے جو سوراخ ہیں بیچ میں, کیا ان کو پور کہہ سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے جو باہر کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ان ہو جاتی ہے, تو وہ ان ہو جاتی ہے. ادھر دیکھ لیں اتنے کتنے بڑے سوراخ ہیں, اتنے کتنے, یہ جگہ بھی زیادہ ہے. اور اس کے بعد انلارجمنٹ, اس کا سرفس ایریا زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ کلوروفل, یہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن جو ہے, میکسیمم زیادہ آکسیجن جو ہے اس کے اندر جا سکتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ان ہو سکتی ہے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ان ہو سکتی ہے مختلف, جس کی میں نے مقدار یہ پرسنٹیج بتا چکا ہوں, 0.03 سے لے کر 0.4 تک ہے, ان ہو رہی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے کلوروفل, اس کے اندر تھوڑا سا کلوروفل ہے, اس کے اندر زیادہ کلوروفل ہے. اب ٹاپک آتے ہیں سب سے پہلے, ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے. یہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے, یہ پتا ہے, یہ لیف ہے, کلوروفل ہے, گلوکوز بنتا ہے, یہ کسی کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر ان ہوتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے, ان دا پریزنس آف گلوکوز کلوروفل دیر ول بی آلسو میک دا گلوکوز ایز ویل ایز آکسیجن. Oxygen is released from the inner side to outer side through stomata. As similar as we
previous topic, in which the carbon dioxide is in from the environment to inner side through stomata. Similarly, the oxygen is released from the inner side to outer side in the presence in the daytime. اب دیکھ لیں جو میں نے یہ لیو بنایا, لیو کے اندر آپ نے دیکھنا ایک چھوٹا سا ایک بڑا میں نے لیو بنا دیا, ایک چھوٹا سا لیو بنا دیا. اب وہ کہتا ہے ویل سیوٹڈ فار فوٹوسنتھسس, اسٹرکچر کس طرح یہ اس کے لیے بہتر رہ سکتا ہے. جو بڑا ہے اس کے اندر یہ سرفس ایریا, سب سے پہلے میں اس کے ٹاپک یہ گنتا ہوا, میں یہ ڈائیگرام بنائی, اب میں ٹاپک گنتا ہوں. سب سے پہلے یہ بلیڈ دیکھ لیجیے کتنا بڑا اس کا سرفس ایریا. نمبر 1 سرفس ایریا. سرفس ایریا کسی بھی لیف کا جتنا زیادہ بڑا سرفس ایریا ہوگا اتنی اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ وہ ابزارب کرے گا اور وہ انوائرمنٹ کے انر سائڈ میں زیادہ چلے جائے گی. اگر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی زیادہ چلے جائے گی تو پھر اس کے اندر کیا ہے, اس کے جو زائلم, یہ زائلم جو 2 پائپ ہیں لیفٹ اور سائڈ کے اندر جو کہ ڈیڈ سیل اور لیونگ سیل کے اوپر مشتمل ہے, یہ بھی بڑے ہیں, ان کا بھی سرفس ایریا بڑا ہے, زائلم سیل کا بھی, فلوئم سیل کا بھی, اور ان کے روٹس بھی بڑی ہوں گے, ان کی بھی وہ سرفس ایریا بڑا ہوگا. یہ پہلے سب سے پہلے ہم نے سرفس ایریا کی بات کی ہے کہ ایک لیف بڑا تو اس کا سرفس ایریا بھی بڑا ہے, اگر لیف چھوٹا ہے تو اس کے زائلم اور فلوئم بھی وہ پارشل جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں, the small size body and there will also in the case of root hair. پہلے میں نے یہ بات کی ہے ان کا سرفس ایریا, سرفس ایریا بڑا ہوگا, گلوکوز بھی زیادہ. دوسرے نمبر پہ سرفس ایریا بڑا ہوگا, دوسرے نمبر پہ اس کے اندر یہ گلوکوز, اس کے اندر یہ میزوفل سیل, میزوفل سیل, یہ اس کے اندر جو سیل پائے جاتے ہیں پتے کے اندر, یہ پتے کی اپر سائڈ اور لوور سائڈ, اس کے انر سائڈ کے اندر یہ جو سیل پائے جاتے ہیں, اس میں کیا ان کو ہم میزوفل سیل کا نام دیتے ہیں. میزوفل سیل ہیں, اور اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر یہ اس کے کس کے بنے ہوئے میزوفل سیل, یہ کلوروپلاسٹ کے بنے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو گرین مادہ پایا جاتا ہے جس کو ہم گرین پگمنٹ کہتے ہیں, اس کا نام ہم نے کلوروفل رکھا ہے. وہ کلوروفل کیا کہتے ہیں, جیسے میں نے ادھر یہ ڈائیگرام بنائی ہے, سورج کی روشنی یہ پتے کی سرفس کے اوپر پڑتی ہے تو روشنی جو ہے یہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہے جس کو ہم نے ویب گائر کا نام دیتے ہیں, ویب گائر, جس کے لیے وائلٹ, انڈیگو, بلو, گرین, یلو, اورنج, ریڈ, یہ ہمیں تین روشنیاں, بلو, گرین اور ریڈ, یہ 3 روشنیاں یہ ابزاربنگ آف لائٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا ہے بعد جو وہ ویگرس اسٹڈی کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بلو اور یہ ریڈ ہے یہ زیادہ انرجی ابزارب کرتے ہیں. جو سورج کی روشنی ہمارے اوپر پڑتی ہے یہ 1% روشنی جو ہے نا ہم ابزارب کرتے ہیں, یہ پتے اب لیف ابزارب کرتے ہیں, یہ صرف 1%, باقی روشنی جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے, چلے جاتی ہے, نکل جاتی ہے. اس کے لیے دیکھ لیں جو ہمارا کلوروفل بنا, اگر سرفس ایریا زیادہ تو اس میں میزوفل سیل بھی زیادہ ہوں گے. میزوفل سیل کی زیادتی کی وجہ سے پھر اس میں کیا انکریز آف کلوروفل, یہ کلوروفل بھی زیادہ ہوگا. کلوروفل زیادہ ہوگا تو پھر اس میں کیا ہے, اس میں گلوکوز کی مقدار بھی بڑھے گی. اب تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے گلوکوز بھی مقدار پڑے گی, اور اس میں کیا آکسیجن بھی, انکریز آکسیجن, اور آکسیجن بھی زیادہ کیا اندر زیادہ بڑھے گی اس کے اندر آکسیجن. اور آکسیجن کا میں نے پہلے بتا چکا, یہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ 0.03% ہے لے کر 0.04 ہے. اب آکسیجن ہے جو لیو کے اندر بنتی ہے یہ باہر جو ہے ریلیز ہوتی ہے ان اسٹومیٹا کے ذریعے ڈے ٹائم کے اندر. تو یہ دیکھو یہ اس کی مقدار جو ہے 20.96% ہے, لیکن ہم عام طور پہ اس کو ہم 21% لے لیتے ہیں. یہ اتنی آکسیجن ہے جو کہ لیف کی سطح سے وہ انکریز ہوتی ہے, وہ باہر کی طرف ایوالو ہوتی ہے اور باہر انوائرمنٹ کی طرف نکلتی ہے, تو یہ بھی انکریز ہوتے ہیں. جیسے اس کا اگر سیم ایز لائک دا سیکنڈ لیف, اور آپ اس کا اگر اس کو دیکھ لیں, اس میں کیا ہے, اس میں اسٹومیٹا کی سرفس ایریا بھی تھوڑا جس کی وجہ سے میزوفل بھی کچھ مقدار کے اندر ہے, یہ اسٹومیٹا بھی یہ نہ ہونے کے برابر ہیں, تھوڑے سے ہیں, اور اس کے اندر جو آکسیجن ہے یہ بھی تھوڑے سے مقدار میں بنتی ہے اور یہ ریلیز ہوتی ہے. اس کا سرفس ایریا اس کا بڑا یہ, اور اس میں یہ ٹریپ آف لائٹ, یہ ٹریپ آف لائٹ جو بنتا ہے نا یہ سورج کے اندر, یہ دیکھ لیں ٹریپ آف لائٹ,
ٹریپ آف لائٹ یہ زیادہ سے زیادہ ہوگا. کب زیادہ ہوگا؟ اگر لیف کی سرفس ایریا زیادہ ہے تو ٹریپ آف لائٹ ہے. یہی ہمارا ٹاپک ہے. اسٹرکچر آف لیف از ویل سوٹڈ. یہ اس وقت کب بہتر ہوگا جب اس کا سائز اور سرفس ایریا بڑا ہوگا. تو اس میں کیا، اس میں فوٹوسنتھسس کا پروسیس بھی زیادہ ہوگا، سرفس ایریا بھی زیادہ ہوگا، میزوفیل بھی لیئر بھی، آکسیجن بھی زیادہ بنے گی اور اس پراسس. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ویسکولر بنڈل کی بات کرتا ہے 4 نمبر کے اندر. ویسکولر بنڈل، ویسکولر بنڈل جس کو ہم زائلم اور فلوئم، یہ ایک طرح کے، میں نے ان کو اپنے طور پہ نام دیا، یہ کلاس میں نہیں، اس کو میں پائپ کا نام دیا. جس طرح آپ کا گھروں کے اندر یہ موٹر آپ نے لگوائی ہے، یہ پانی والی نیچے کی منزل سے اوپر کی طرف پانی چلتا ہے، ایسے سمجھیں یہ جڑوں سے یہ لوور سرفس ہے، یہ روٹ جو ہے روٹ ایئر یہ ابزارب کرنے کے بعد واٹر جو ہے اوپر کی طرف چلتا ہے اور لیف کے اندر پہنچ جاتا ہے تھرو ویسکولر بنڈل i.e. زائلم کے ذریعے، کیونکہ یہ ڈیڈ سیل ہیں، زائلم کے ذریعے پانی جو ہے وہ اندر وہ پتے کے اندر چلے جاتا ہے. اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ کیا، جو گلوکوز اندر، یہ اس کے اندر جو گلوکوز بن رہا ہے اور اسی طرح ریلیز ہو جاتا ہے وہ باہر دوسرے حصے کے اندر دوسرے پائپ کے ذریعے، جس کا نام آپ نے فلوئم رکھا. کچھ جو ہے وہ سٹیم کے اندر وہ یوز ہو جاتی ہے، کچھ جو ہے وہ روٹس میں چلے جاتی ہے اور کچھ بطور یہ فوڈ ہماری خوراک کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ آج کا جو ہمارا پروسیس تھا، یہ جو ٹاپک تھا اسٹرکچر آف لیف از ویل سیوٹڈ فار. اور یہ کیا، یہ جتنا بھی زیادہ اگر سرفس ایریا ہوگا تو اس میں گلوکوز بھی زیادہ بنے گا، آکسیجن بھی زیادہ ہوگی اور ویسکولر بنڈل بھی زیادہ ہوں گے اور اس میں ریلیزنگ آف آکسیجن بھی زیادہ ہوگی. اور یہ پروسیس ہمارا آج کا. تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں نتیجے کے طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، جتنے بھی کریکٹرسٹک ہے پروو دیٹ، جتنے بھی آپ نے کریکٹر پڑھے ہیں یہ کریکٹر یہ ثابت کرتے ہیں اگر اس کا سرفس ایریا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ لیف از فٹ فار دا پروسیس. لیف سرفس ایریا آف لیف از فٹ فار پراپر فوٹوسنتھسس. جن کا اتنا بھی سرفس ایریا زیادہ ہوگا یہ لیف فوٹوسنتھسس کے لیے مناسب ہوگی. اور آج کا یہ ہمارا لیکچر جو کہ سائنس لائسنس سے چل رہا ہے، آپ اپنی مووی سبسکرائب کر لیں اور اس کو دیکھ لیجیے. یہ اینڈ آف